ویلکم بیک ویورز. میرے ساتھ ہیں ساجدہ آپا, ساجدہ سلیم میری گیسٹ, اور ایک میرے بہت فیوریٹ گیسٹ جو ہمیشہ 2-3 دفعہ میرے شو پہ آ چکے ہیں, اور اتنی نالج ہے ان کے پاس کہ میں کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتی ہوں ان کا انٹرویو کرتے ہوئے. عباس حسین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ I'm fine. ٹھیک ہے, بالکل. آپ کو پتا ہے آج ہم کس چیز پہ بات کرنے والے ہیں؟ بھائی مہینہ ربیع الاول ہے تو کوئی اور موضوع ہو نہیں سکتا, ہونا نہ چاہیے. خیر وہ نہیں پتا لیکن اچھا, عباس صاحب اور ساجدہ آپا سے میں یہی بات کری تھی کہ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں, اور میں نے ویورز کے لیے بھی یہ کویسچن رکھا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کی اہمیت سے زیادہ 12 ربیع الاول ہے کیا, اس کی اہمیت کو سمجھنے سے زیادہ اس کے دکھاوے میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ہوتا ہے یہ قوموں پر اچھے دن برے دن آتے ہیں. جی. کبھی جب ہم عروج پہ ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. جب ذرا سی ٹھکائی ہو رہی ہوتی ہے, جب زوال آتا ہے, بالکل, عقل میں, حوصلے میں, ہمت میں, عرفان میں پستی آتی ہے, تو پھر ہمیں ہماری آئیڈینٹی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور ہم اس کے دکھاوا اور ثابت کرنے پہ زیادہ مصروف ہوتے ہیں. تو سیڈلی اسلامی آئیڈینٹی اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا جتنے بھی ہمارے دین کے سمبلز ہیں اس پر ذرا زیادہ ہی زور و خروش سے اور ذرا جوش سے ہم دکھانے میں مگر ایسے دکھا رہے ہیں کہ اندر کھوکھلا ہے اور اوپر پالش ہوئی ہے. میں بتاؤں, مکانوں پہ, دکانوں پہ, سرکاری عمارتوں پہ چراغاں کر لینے سے آپ کے وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے, وہ روح کی مقصد پورا نہیں ہوتا جو ربیع الاول کا مقصد تھا. اسی چراغاں میں کنڈے سے لائٹ نکلتی ہے, ٹھیک ہے, اسی چراغاں میں ایک دوسرے سے کلیش ہوتا ہے, اسی چراغاں میں ایک دوسرے کی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکروں سے ایک دوسرے کو فتوے جاری کیے جاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے وہ بھول جاتے ہیں, مسلک کی بنیاد پہ کرنے لگتے ہیں. کیا خیال ہے سر؟ میں مطلب یہ کہ آپ کے دیکھے ہوئی بات ہے نا, اب آپ کل کے بعد سے آپ روڈ پہ نکل جائیے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, اور علاقوں کی اجارہ داری کے ساتھ, ٹیریٹریز کے ساتھ اب ہم اپنے اپنے مذہبی تہوار کو مناتے ہیں. تو ہماری روح وہ نہیں ہے بھی جو چھوٹی چھوٹی یہ لائٹیں باہر تو آنکھوں کو تو اچھی لگتی ہیں لیکن دل وہی ابھی شاید صحیح وہی. اچھا, ایک ہم نے پچھلے سال کے 12 ربیع الاول کا پیکج ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں کیا کیا تیاریاں تھیں, اس سال بھی ہو رہی ہوں گی ضرور, اور پچھلے سال کی پیکج بنایا ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں, پھر آتے ہیں. زینت یاسین توئی زیبائش طاہ توئی, زینت یاسین توئی زیبائش طاہ توئی, صاحب میں راج سبحان الذی اسریٰ توئی, صاحب میں راج سبحان الذی اسریٰ توئی. مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو, مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو, خسروِ شہر مدینہ رونق قامت ہوئی, خسروِ شہر مدینہ رونق قامت ہوئی. اچھا, یہ آپ نے پیکج دیکھا, یہ جو سڑکوں پہ اتنا ایک ہجوم نکل جاتا ہے 12 ربیع الاول کو, اور جھنڈے آ جاتے ہیں طرح طرح کے, کیا آپ اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے مطلب؟ ہاں, پہلے سر اگر کہیں گے. اچھا, تھینک یو. بھئی دیکھیں, کچھ ہوا ہی ہے کہ سم ویئر ہماری تاریخ میں جب انگریز بہادر کا حکومت کا راج تھا تو ہمارے پاس کچھ طریقے تھے اپنی
دینی تہواروں کو منانے جی سڑکوں پر نکل آنا اور اس پر جلوس کا کرنا اور یہ تمام سب چیز دیز ور آور سمبلز بیکاز حاکم جو ہے وہ ہمارا نہ تھا حاکم غیر تھا صحیح اچھا آزادی کے بعد بھی کچھ وہی کلچرل چیزیں چمٹی رہی ہمارے ساتھ اور وہ لگی ہوئی ہیں ابھی بھی میں سچ اس کے بارے میں اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا کہ اس بات پر ضرور میں اپنی نئی نسل سے ینگ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ کچھ نئے انداز ایجاد کریں اپنی چیزوں کو منوانے کے یہ جو تاریخی اور انہیں مطلب ریلکس کا بھی ایک لفظ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ چلی آ رہی ہیں برسوں سے تو چلی آ رہی یقیناً اب میں اس کے اوپر نہیں کہہ سکتا کہ انہیں بند کر دینا چاہیے بیکاز اگین نہ کرنا کتنا آسان ہے جی کسی بھی روایت کو چھوڑنا بہت آسان ہے دیکھیں نا ریلیز کا باسب کتنا پرابلم کتنی کریٹ ہو جاتی ہے ہاں بس اب اس حوالے سے کچھ اور سوچا جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہیں نہیں کہا تھا کہ میرے لیے آپ ریلی نکالیں تو ریلیوں میں اتنا آپ نے کبھی دیکھا یہ 12 ربیع الاول کے لیے ریلی نکلتی ہے اس میں تو ان کے مزید اپنی کوئی مقصد ہوتے ہیں اچھا مقصد بھی ہوتے ہیں اور اسی کے اندر کوئی بیمار آپ ہمارے ساتھ ایک کال ہے پہلے میں وہ لے سکتی ہوں سوری میں آپ کو روک رہی ہوں السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں مسز جاوید جی اللہ کا شکر آمنہ کہاں غائب ہیں آپ میں بس کرتی رہتی ہوں کالز بعد لائٹ نہیں ہوتی ریپیٹ پہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن میں ریگولر دیکھ رہی ہوں آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے اللہ کرے آپ کا واقعی شو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے بہت شکریہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت اچھی نعتیں آپ نے سنوائی جزاک اللہ اور آپ کے اسکالرز مہمان جو ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے مزاج گرامی آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کی باتیں ہمارے دل کو چھو رہی ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نکات کو سب چیزیں بہت اچھا لگ رہا ہے آمنہ بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے مہمان میں بلوائے اور صبح سے کال کر رہی ہوں سندباد والا تو دل چاہ رہا تھا بھاگ کے آگے خود بھی بیٹھ جاؤں میرا تو دل چاہتا میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں اچھا آمنہ ایک ریکویسٹ ہے آج میری اپنے اگر آپ ہمارے اپنے ہیں تو ہماری بات سنیں گے جی بچے بہت ضد کر رہے ہیں اگر کائنڈلی کچھ ہو سکے کوئی میل واؤچر باقی ہو یا نہیں اب تو نہیں اب تو دے دیے میں نے کالرز کو دے دیے وہ ملتان والی کالر تھی نا اگر ان کا والا مل جائے نہیں ان کا واؤچر تو وہ دے دیا میں نے ان کا گڈی بیگ تھا وہ انہیں کو جائے گا اچھا چلے بہت شکریہ بہت شکریہ جی تھینک یو اللہ آپ کو زندہ بہت شکریہ جی تھینک یو جی ہم جو بات کہہ رہے تھے نا کہ یہ دیکھو جلوس کا ویسے لفظی معنی یہ ہے کہ کسی بات کا احتجاج کرنا صحیح ٹھیک ہے ہم کو یہاں پر یہ جیسے سر نے کہا نا کہ جہاں ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرانا تھا ہم نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا اجتماع کر کے اپنے آپ کو مسلم ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے یہ ہم نے دونوں چاہے وہ سنی تھے چاہے وہ شیعہ تھے انہوں نے دونوں نے اپنے اجتماع کو جلوسوں کی صورت میں تبدیل کیا مگر اب ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ جلوسوں کا مظاہرہ نہیں یہ ہری کالی نیلی پیلا جو ہم ان سیکس میں جو چلے گئے ہیں نا اس سے بچ کر ہمیں صرف ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ مطلب اب مجھے یہ بات میں بہت اس لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں آئینے کو میں دیکھ کر اپنی ہے نا صورت کو اگر سنوار لیا جائے تو بہت بہتر ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہری پگڑی پہن لینے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو جاتے یا کالی سے نہیں ہو جاتے خوش وہ کس سے ہوتے ہیں کہ آپ اتباع سنت کر رہے ہیں بالکل تو اس لیے اپنے آپ کے اندر انٹرنل ریفارمیشن کی ضرورت ہے یہ جو ایکسٹرنل جو تزئین آرائش ہوتی ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں اس کی وجہ ابھی کل ہی کی بات ہے میرے خیال میں سارے لوگ جو پورا ایک جو ٹریفک جیم تھا اب اس میں نہ جانے کتنے گھروں پہ آنے والے بچے ہوں گے آنے والے بھی ہوں گے جانے والے بھی ہوں گے بیمار بھی ہوں گے اس میں بہت ساری پرابلم جو کریٹ اچھا پھر دوسری بات ہے دیکھو اس ٹریفک جیم میں یہ جو اجتماع کھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنا فیول جاتا ہے کتنی بجلی جاتی ہے اچھا پھر آپ لائٹنگ دیکھیں لائٹنگ ہو رہی ہے مطلب سجاوٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں بجلی کا کتنا بحران آیا ہوا ہے منانے کا ایک اپنا دیکھو اپنا طریقہ ہے جس نے جتنا بڑے وولٹ کا بلب لگا لیا وہ اتنا محب نہیں ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مجھے اتنی پسند آ رہی ہے نا ان کی بات چھوٹی چھوٹی سی بھی بجلی جو ہے اور آپ کا دل آپ دیا جلا لیں آپ دیا جلائیں لیکن اندر کا دیا جلائیں اندر کا دیا جلائیں لوگوں کو سجاوٹوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اچھا مجھے ایک بات دیکھیں آپ مسلمانوں کا ہی ایک اگر ہم بات کریں ہر جگہ بھی مصر میں دیکھیں کیا ہوا ہے فٹ بال ٹیم کے ساتھ انہوں نے ہر جگہ مسلمان اتنے کیوں وائلنٹ ہو گئے ہیں اس کے سر تو زیادہ بہتر تاریخ بتا دیں سر آپ بولے نہیں آج آپ بولے میں تو بول دوں پلیز نہیں نوازش تھینکس
اللہ تعالیٰ کا ایک قومی اصول ہے، دیر از یونیورسل لا، اور یہ کائنات کا ایک اصول ہے اور وہ پروردگار کا سیٹ ہے کہ اگر آپ اپنی خوشی سے وہ کام نہیں کریں گے جو آپ کو کرنا چاہیے تو آپ پر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو آپ سے وہ کام کروائیں گے اور آپ کو اچھا نہیں لگے گا. صحیح. یہ میں بہت عام فہم الفاظ میں ایک پولیٹیکل اصول لے لیجیے، سوشل اصول، بالکل آل آف اٹ. آپ اپنی دانش میں بہترین کام کیجیے، اپنی قوم کو آگے لانے کی بات کیجیے، آپ تعلیم، علم، فراست، بردباری کی بات کیجیے تو یہ معاشرہ آگے بڑھے گا. آپ یہ نہیں کریں گے تو پروردگار کا دو ٹوک اصول ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ جسے اپنی حالت بدلنے کا. علامہ اقبال کے انداز میں سورہ رات کی 11ویں آیت ایگزیکٹ. تو پوائنٹ یہ ہے جی کہ ہم لوگ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم پر وہ لوگ آ جائیں گے جو ہماری اصلاح کروائیں گے. صحیح. اور پھر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. دیکھیں نا اتنی وائلنٹ، اور ان کے اپنے مفادات ہوں گے. آف کورس انہیں ہماری اصلاح کب مقصد ہے؟ انہیں ہماری اصلاح نہیں چاہیے ہوگی، ان کے اپنے ڈائمینشن ہوں گے، ان کے اپنے آبجیکٹیو ہوں گے، اپنے گول ہوں گے جس کے تحت وہ ہم سے وہ ہماری پروسیشن کرواتے ہیں. اچھا، یہ میلادوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں باتیں ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے پیارے نبی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی بات سنتوں کو ڈسکس کیا، سیرت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہوئی باتوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. عمل کہاں ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی کہا نا کہ جس مسجد میں سیرت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اسی جگہ سے دوسری مسجد کے لیے فتویٰ بھی جاری ہوتا ہے. تو علم الگ ہے اور عمل ہے. یہ حقیقت بھی ہے، بٹ فرام ون پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر اگر ہم یہ دیکھیں، انسان کا ایک نارمل سٹیٹ ہے، ڈیفالٹ سٹیٹ ہے غفلت کا. ہم نارملی بھولنے والے لوگ ہیں، اسی لیے پروردگار کا حکم ہے ذکر کرنا، یعنی کہ یاد کرنا. بالکل. ہمارا اوریجنل سٹیٹ نسیاں ہے، ہماری ڈیفالٹ سٹیٹ غفلت. جی. ایسے میں ہر وہ موقع جس میں کہ اعادہ کروایا جائے کہ سنتیں یہ ہیں، حضور رسالت مآب کی جو عظیم ترین اسوہ حسنہ جو ہے وہ یہ ہے، اس سے یقیناً ہماری نئی نسل پر ایک میسج تو پہنچتی، ایک موقع تو ملتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے ہم آ جاتے ہیں، ادھر سنیں کہ آپ کا کیا طریقہ کار تھا، اپنوں سے کیسا، غیروں سے کیسا، دشمنوں سے کیسا. تو ایسا نہیں ہے کہ عمل نہیں ہو رہا اس حوالے سے کہ عمل ہوتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہوگا. اگر کہ ایسا ہوتا، جو بہت ہی سیڈ بات، اگین تاریخی اصول کی بات بتا دوں، پلیز انڈرسٹینڈ، اگر برکت جو ہے، اگر اس وقت حالات پر پروردگار کی نظر کرم اور رحمت سے اس کا غضب زیادہ ہوتا، ہم اتنے چین سے نہ بیٹھے ہوتے. بالکل. تو یہ بات بہت ڈیپ بات ہے کہ ضرور ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو عمل کر رہے ہیں. میں ایک مثال دے دوں. میرے جاننے والوں میں ایک عجیب بات مجھے اپنے ایک عزیز کی پتہ چلی جس پر میں بہت حیران ہوا. انہوں نے کہیں یہ پڑھا کہ نبی پاک اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. اچھا. انہوں نے یہ بات اپنے لیے اپنا لی. اب یہ عجیب و غریب بات بتاؤں، ان کے پاس ماشاءاللہ بہت بہت اچھے متمول گھرانے اور گھر کے ہیں، ماشاءاللہ واشنگ مشین ہے اور بیگم بھی ہیں، بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تمام لوگ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ میرا ذاتی وطیرہ ہے کہ میں اپنے کپڑے خود دھوں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب میں نے کہا بھائی یہ کہانی کچھ لوگوں میں ہو کہ ہمیں کیا پتا کس اچھے شخص کی اچھائی کے نام پر ہم لوگوں کا یہ پناہ رہا ہے سلسلہ. یہ ہم لوگ ابھی باقی ہیں. اساتذہ میں کال لینا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کلیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی کلیم احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بیٹا میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اتنے اچھے پروگرام اور اتنے اچھے آپ سبجیکٹ لے کے آتی ہیں، موضوعات لے کے آتی ہیں اور معاشرے کی دکھتی رکھ پہ آپ ہاتھ رکھ دیتی ہیں. اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور نیوز ون کا. جی. اور میں ابھی جو میرے دونوں معزز مہمان جو بات کر رہے تھے آپ کے، اتنی زبردست بات کی انہوں نے، یقین کریں کہ ہمارے دل کو چھو لیا. کہ مختصراً میں صرف اتنے کہوں گا کہ اگر ہم اسوہ حسنہ پہ عمل کر لیں نا، ایک سنت پہ اگر ہم نبی کی عمل کر لیں تو ہم عاشق رسول ہیں. واقعی ہمارے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے ہیں کہ ایک فاطمہ کو وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کر دیتا اگر اس نے حرکت کی ہوتی. اور ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنا سرکاری بجلی پہ جس کا نہ ہم بل پے کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اس پہ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. عاشق رسول تو ہم ہیں بحیثیت مسلمان، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اکثر ہیں اور ہوں گے اور ہونا چاہیے بھی. مگر خدا کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں
اس کو ہم اگر ایک پہ بھی عمل کر لیں نا ایک دن میں، تو خدا کی قسم ہماری روح بھی راضی رہے گی، ہمارا دل بھی راضی رہے گا، اور ہمارا ضمیر بھی ہم پہ بوجھ نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی حرام، یعنی آپ اپنے بچے کی سالگرہ اگر پڑوس میں چوری کر کے آپ منا لیں تو کیا وہ آپ کا دل مطمئن ہوگا؟ بالکل بالکل تو پھر اتنے بڑے ہمارے پیغمبر جس کی دنیا بنی، ان کے لیے ہم کیوں اس طرح کی اس میں مبتلا ہوتے ہیں؟ چلیں بہت شکریہ، ٹائم کم ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، اور بہت شکریہ کال کرنے کا، تھینک یو۔ اچھا یہ بات ایک ان کی میں ضرور اس میں ایڈیشن کروں گی، میلاد کرتے ہیں لوگ بہت خوشی سے، جی ہمارے گھر میلاد ہو رہا ہے، ہمارے گھر میلاد ہو رہا ہے، میلاد سے کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آ سکتے ہیں؟ بجائے میں نے کتنے میلادوں میں دیکھا ہے ساجدہ آپا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس پہ دھیان نہیں ہے، ایک دوسرے کے کپڑوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے بیگز کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے کون سا برانڈڈ بیگ لیا ہوا ہے، اس نے جوتی کون سی پہنی ہے۔ ڈونٹ وری، دیکھیں ریلیکس، زندگی کے متفرق ڈومینز ہیں اور متفرق شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں ہماری دلچسپیاں ہیں۔ میں ایز سچ میں یقیناً بے ادبی ہے، یہ بات تو ہے، جب تلاوت ہو رہی ہو تو خود پروردگار کا حکم ہے کلام پاک میں کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو، کاش کہ تم پر نیکی کی رحمت کی جائے، یہ بات تو ہے۔ ہماری یہ بے ادبی اور بد اخلاقی تو اپنی جگہ، اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں، بٹ دیکھیں ایک پلیز انڈرسٹینڈ، ہمارے معاشرے میں جب ہم نے ملاقاتوں کے اور محفلوں کے جیسے کہہ دیجئے ریزنز، وجوہات دین کی بھی رکھی ہیں اور غیر دین کی بھی رکھی ہوئی، مصیبت یہ ہے کہ غیر دین والی تمام وجوہات جو ہیں شادی بیاہ منگنی میں اٹک گئی ہیں، تو جب دین ہی کی میٹنگز رہ جائیں گی تو سیڈلی پھر وہ شادی بیاہ منگنی کی تیاریوں کے اندر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس میں پھر اماں کہے گی بیٹی سے کہ آج فلاں خاتون آنے والی میلاد میں تو یہ پہن لے، اب آپ میرے ڈومین میں آ گئے، اب آپ میرے ڈومین میں دیکھو، ایک بحیثیت ایک خاتون کی، اور چونکہ میلادوں کی محفل ایک دن میں اگر ہمیں 3 بھی محفلوں میں جانا ہو تو زیادہ تر جو تم نے بات کہی نا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی وقت ہی ایک دوسرے کی کیفیات کو دیکھنا، اور بعض اوقات تو یہاں تک ہے کہ وہ ایک کمپٹیشن کی حد تک کا کپڑوں کا ایک دوسرے کا ہوتا ہے۔ لیکن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سنا کے مطلب وقت بھی کم ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس محفل کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اسم پڑھا جائے، وہ محفل اللہ تعالیٰ کا اسم اپنے زبان پہ جاری نہ کرے تو وہ محفل ایسے ہوتی ہے جیسے مردہ گوشت پہ بیٹھے چیرا پھاڑا کھایا اور اس کی بدبو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ آرائش زیبائش اور طعام جو اس نے بنا کے رکھا ہے اس کے لیے کہ آپ کا پیٹ سیر ہو جائے گا لیکن آپ کی روح خالی رہے گی، تو یہ پہن کے جانا اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وضو کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، تو میلاد تو ظاہر ہے کہ ان کا ہے کہ جس کی لیکن پھر وہاں بے ادبی نہ کی جائے، گستاخی ہے، وہ گستاخی ہے بالکل۔ کوئی چھوٹا سا میسج جاتے جاتے 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک ایک کر کے آپ پلیز انڈیویجولی۔ سیرت طیبہ کے مطالعے میں اپنی نئی نسل سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے آپ سے درخواست کروں گا کہ مولا کل کی ان عادات کو دیکھا جائے جو آپ کی روزمرہ معمولات تھی اور ان میں سے ایک پکڑ لی جائے۔ ٹھیک، میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ربیع الاول کو صرف میلاد اور جلسے جلوس تک نہ محدود کریں بلکہ اپنے قلب میں تبدیلی لے کر آئیں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ آنے کا، ٹائم نکالنے کا، بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے، یہ دونوں بہت مصروف ہوتے ہیں اور اتنی پیاری باتیں بتاتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں جو باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں اس پہ عمل کریں۔ میں کوئی اسکالر نہیں، کچھ نہیں، میں خود پتہ نہیں کتنی چیزوں پہ بے ادبی کر جاتی ہوں گی، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ پلیز میلاد کرنے سے یا 12 ربیع الاول میں شوشا کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پیارے نبی کے نزدیک نہیں ہوتے۔ اپنے اندر سے جیلسی، حسد، جلن جسے کہا جاتا ہے، دوسروں کو ہرٹ کرنا، یہ سب چیزیں نکالیں تو ان چیزوں سے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو پلیز اس کو 12 ربیع الاول کو ایک اس طرح منایا جائے کہ دل سے منایا جائے، یہ نہیں کہ صرف میلاد کی اور بس ختم ہو گئی بات۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اچھا سا دن گزاریں، ویکینڈ آ گیا، ہیو اے لولی ویکینڈ۔ 12 ربیع الاول سب کو بہت مبارک ہو۔ اپنے بچوں کو اس 12 ربیع الاول کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، میلاد نہیں تو ویسے ہی گھر میں اس کا ذکر کریں تاکہ لوگ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہے کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ منڈے کو ایک نئے شو کے ساتھ میں آؤں گی۔ خدا حافظ۔